खुदा के बाबरकत नाम से जो हमारे दिलों को बेहतर जानता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इब्तिदाए रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के बहस खूब जानता है। मुझे आज यहाँ असलम ख़ान साहब ने मदऊ किया है और इन्होंने जो जमात बनाई है ग्रैंड अलायंस के नाम से, इनका मकसद ये है कि कराची के मसाइल हल करना, कराची को हुकूक दिलाना, यहाँ के अवाम को उनके हुकूक दिलाना। तो ये है कि ये इनका बड़ा अच्छा वो है कि प्रोग्राम, तो हम लोग सब 24 आवर्स इनके साथ हैं। और बेलो ये नहीं कोई मुफाद हो या कुछ हो, लेकिन हम 24 आवर्स इनके साथ काम करेंगे और इसको अवाम को, कराची को इनका हुकूक दिलाएंगे। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारुफ तो आपको डॉक्टर साहब ने मेरा करा दिया, और असलम साहब से हम 2-3 साल से हम राब्ते में हैं, और ये कराची ग्रैंड अलायंस के गुलदस्ते जमा करते जा रहे हैं। आज से 1 हफ़्ता पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर की कैबिनेट का ऐलान किया और वहाँ भी बहुत सारे लोगों को जमा किया। कुछ लोग उसमें से आज मुझे यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग मुझे नए नज़र आ रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि कराची के मसाइल पर लोगों ने तवज्जो देनी शुरू कर दी है। आज का मसला, हमारा जो मसला है वो ये है कि कराची के 3 करोड़ आवाम कराची के मसाइल से लाताल्लुक़ हो चुके हैं। उन्होंने सियासतदानों की दोगली पॉलिसियाँ देखते हुए सियासत से क़ता ताल्लुक़ कर लिया है, हर चीज़ को उन्होंने भाड़ में झोंक दिया है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, हमें ठंडे ठंडे जो है ये काम नहीं करना है। हमें इस काम के लिए आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है। एक एक घर के अंदर दावत पहुंचानी है, एक एक बुज़ुर्ग से बात करनी है, एक एक बच्चे से बात करनी है, एक एक नौजवान से बात करनी है, एक एक माँ बहन से बात करनी है। और कराची ग्रैंड अलायंस का जो हम हिस्सा हैं, जो सोच कराची की सोच है, वही कराची ग्रैंड अलायंस की सोच है। ये सोचें ही हैं जो हमें करीब ले आई हैं, और आज हम इस कराची ग्रैंड अलायंस की हिमायत कर रहे हैं, और इसके साथ इसके शाना बशाना चल रहे हैं। 15 तारीख को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग उसकी तैयारी करें, उसके अंदर हाज़िरी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। उस प्रोग्राम की कामयाबी कराची की कामयाबी है, मेरी कामयाबी है, आपकी कामयाबी है, असलम खान की कामयाबी है, कराची के लोगों की कामयाबी है, और कराची के पिसे हुए आवाम की कामयाबी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे साथ जो सलूक किया गया, लोग कहते हैं कि जी कराची वाले अब कराची सूबे की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ, हमने ये बात शुरू नहीं की, ये बात तो उस वक्त शुरू हुई थी जब जब लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद कर दिया गया था। उस दिन कराची सूबे की पहली बुनियाद रखी गई थी। जिस दिन उससे कराची के अंदर लिसानी फसादात हुए, उस दिन कराची सूबे की बुनियाद रखी गई। जिस दिन हमें मर्दमशुमारी में हमारी तादाद को आधा किया गया, उस दिन कराची सूबे की बुनियाद रखी गई। जिस दिन कोटा सिस्टम नाफिज हुआ, उस दिन कराची सूबे की बुनियाद रखी गई। जिस दिन यहाँ के लोगों को नौकरियों से निकाला गया, उस दिन कराची सूबे की बुनियाद रखी गई। तो ये कराची सूबे की बुनियाद हमने नहीं रखी, कराची सूबे की बुनियाद तुम लोगों ने रखी है, जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, जो हुक्मरान हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, जो मिलोनर हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो इस्तेसाली टोला है, और पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर कराची के लोगों के साथ जुल्म और सितम रवा रखे हुए हैं। 70 साल से हम लोग इसी चक्की में पिस रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अपने लिए नहीं, देखो अब लोगों के पास क्या सोच है कि पाकिस्तान से निकलो, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, लेकिन हर आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जिन्हें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना है वो जा चुके हैं, बाकी जा रहे हैं। हमारा जीना मरना कराची में ही है, और हमें ये जंग लड़नी होगी। कराची ग्रैंड अलायंस के परचम और बैनर तले ये जंग लड़नी होगी, और इसका पैगाम एक एक घर में पहुँचाना होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कारवां है जो बढ़ता जा रहा है, और असलम भाई की मेहनत और काविशें जो है वो रंग ला रही हैं। आज माशाल्लाह 1 हफ़्ता पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मीटिंग की थी, जिसमें तकरीबन 100 के करीब लगभग लोग आए थे, और ये कारवां बढ़ रहा है। मैं बात करूँगा कराची के हवाले से
کراچی پاکستان کی شہرگ ہے، لیکن وہ شہرگ کاٹ دی گئی، لوگ لہو لہان ہو رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری نے کراچی کا برا حال کیا ہوا۔ ہم اگر آج کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ سمجھ جائیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل ہم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، ہمیں اسلم بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو یہ بتانا ہے کہ کراچی کا نوجوان جاگ چکا ہے، کراچی کے لوگ جاگ چکے ہیں، شہری اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، بھلے 6 آدمی ہوں یا 8 آدمی ہوں، لیکن ہم اپنا حصہ ڈالیں گے کراچی کی بات کرنے میں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ خطاب کرنے کا موقع دیا، لیکن میں بھائیوں سے صرف اتنا کہوں گا، خدا کے واسطے ابھی بھی آنکھیں کھول لیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کرا۔ میرا بیسکلی تعلق چیمبر آف کامرس سے بھی ہے اور FPCCI بھی ہے۔ میں بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اور اسلم صاحب سے ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ میرے جو بڑے بھائی عمران خان صاحب میرے ساتھ ہیں، وہ بھی ایک پارٹی کو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں، کراچی ڈویژن کے صدر بھی ہیں۔ تو اسلم بھائی سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور جو ان کا روڈ میپ ہے کراچی کے حوالے سے، اس کو ہم سپورٹ کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ بیسکلی ہمارا جو ہے نا، اور ان کی کاوشیں، ان کی رات دن محنت، اور کراچی کے لیے بیسکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ قدم بقدم ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا تعلق کسٹم ایجنٹ کمیونٹی سے بھی ہے، شپنگ سے بھی میرا تعلق ہے۔ بیسکلی بہت سی اسٹارٹنگ کمیٹی میں بھی رہا ہوں، اور ابھی ہمارے زبیر موتی والا کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے بیسکلی کراچی کے مسائل کو ہائی لائٹ کرا، اور وہاں بہت ڈیپلی انہوں نے بات کی، تو اس میں بہت سارے ایکشنز بھی ہوئے۔ جو ایکشنز ہوئے آپ کو اب وہ نظر آ رہے ہیں کہ ڈالر ریورس ہونا، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے اور آپ عوام کے لیے بھی بہت زیادہ یوزفل ہوں گے انشاءاللہ فیوچر میں۔ تو میں اسلم بھائی کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کرا، عزت دی، اور ہمارے بہت سینئر ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان سے اور مزید سیکھیں گے۔ باقی سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ مسائل کے ساتھ ساتھ یہ ان کے حل کرنے کا طریقہ بھی بتائیں کہ ان کو حل کیسے کیا جائے۔ پھر پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر کسی ادارے کے اندر اپنے مسائل کو لے کر ٹیم کی شکل میں جائیں گے تو ہمارے مسائل کو سنا جائے گا۔ اگر انفرادی طور پر اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی بات کو وہ سنوائی نہیں ہوتی۔ اگر لوگ ٹیم کی شکل میں جائیں، اسلم صاحب جو ایک ماشاءاللہ جو ایک گلدستہ جمع کر رہے ہیں، یہ لے کر اگر لوگوں تک، جو لوگ لیڈر ہیں یا جو لوگ عہدیدار ہیں، ان تک پہنچیں اور اپنے مسائل کو بتائیں اور مسائل کا حل بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ضرور کامیابی ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی معاملات اچھے ہوں۔ بہت شکریہ۔ تازہ میں تاجر برادری سے میرا تعلق ہے، اور میں وائس پریزیڈنٹ طارق روڈ ہوں، اور اس کے علاوہ آل کراچی تاجر ایئرلائنس کا سینئر نائب صدر بھی ہوں۔ اور آج مجھے یہاں آن کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسلم خان صاحب نے جیسا کہ کراچی گرانڈ الائنس کا بنیاد رکھی ہے، اور یہ وہ الائنس ہے جس میں کراچی کا درد رکھنے والے لوگ جمع ہیں، اور کراچی کے حقوق کے لیے جو وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون رکھیں گے، کیونکہ کراچی وہ شہر جو تمام ملک کو پالتا ہے، وہ بیچارہ ایک ایک چیز کے لیے ترس رہا ہے۔ آپ یہاں کے روڈ دیکھ لیے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پانی، بجلی، سوئی گیس، کوئی چیز یہاں اویلیبل نہیں ہے، جبکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اس کے باوجود اس کو سہولت حاصل نہیں ہے، اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ ابھی گو کہ ہم تھوڑی مقدار میں، لیکن انشاءاللہ ہم یہ ایک بڑی تعداد میں ظاہر ہوں گے، اور حکومت کو اور ارباب اختیار کو مجبور کریں گے کہ کراچی کے حقوق اس کو دیں۔ شکریہ۔ محمد اعظم۔ میں اسلم بھائی کا اور تمام آپ حضرات کا بیحد مشکور ہوں کہ آج کی اس پروکار تقریب میں مدعو کیا ہے، اور ہم بھی کراچی گرانڈ الائنس کا حصہ ہیں، اور جو کاوشیں، کوششیں ہو رہی ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ انشاءاللہ چلیں گے۔ اور اس وقت جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ اچھا پاکستان دیکھا ہے، وہ اچھا کراچی دیکھا ہے، جو آج کے نوجوان ان کو شاید اس کا علم بھی نہ ہو کہ یہ کراچی وہ کراچی ہوتا تھا کہ جب میں انٹیریئر کا رہنے والا ہوں، میر پخاس سے میرا تعلق ہے، کہ جب کراچی سے کوئی عزیز آتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میرے جوتوں پر جو ہے وہ مٹی نہیں آتی ہے کراچی میں، یعنی کراچی اس قدر
صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. یہاں کا موسم, یہاں کی صحت و صفائی کا نظام, یہاں کی تعلیمی درسگاہیں, ہر چیز انمول تھی, لاجواب تھی. لیکن اس کا بگاڑ کیسے ہوا, کس سازش کے تحت ہوا, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب میرٹ کا قتل عام ہوا, سیاست کے نام پر لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے, ڈومیسائل کا پابندی لگا دی گئی, میرٹ کا قتل عام کر دیا گیا, ٹیلنٹس کو ڈسکریج کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نااہلیت جو ہے وہ کراچی پہ حکمراں ہو گئی اور کراچی کا آج بد سے بدتر حال ہوتا جا رہا ہے. تو یہ آواز انشاءاللہ تعالی بڑھے گی اور گونجے گی. تو میری اسلم بھائی سے یہ گزارش ہوگی کہ ہم اسے نرسری لیول پر بھی لے کے جائیں, ہم کراچی کے نوجوانوں کا بھی الائنس بنائیں اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ انشاءاللہ وہ مایوس نہ ہوں, اچھی روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بقول اسلم صاحب کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے عزائم بہت بلند ہیں, مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے, کہیں وہ چمن کو جلانا دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, آپ لوگوں کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. بیسیکلی میں ایک چھوٹا موٹا بلڈر ہوں اور ایک MDMLA ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے کئی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور 1-2 ایسوسیشن چلا رہا ہوں سن 2008 سے. بہرحال ابھی میں اسلم بھائی کا اور آپ تمام بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں ادھر آیا ہوں اور میں انشاءاللہ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے جا رہا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ میں اسلم بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جس طرح سے گرینڈ الائنس آئے گا میں اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے انت تک محنت کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں اسلم بھائی کے حوالے سے صرف ایک بات, ایک چھوٹا سا شعر کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو اسلم بھائی انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی اور جس طرح سے آپ چاہیں گے میں گرینڈ الائنس کے ساتھ مل جل کے چلتا رہوں گا, کیونکہ میں اس وقت جو ہوں بلڈر فیلڈ کا ریلیٹڈ آدمی ہوں, مجھے زیادہ سیاسی باتیں نہیں آتی. اگر کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہو تو بھائی جان معذرت. تھینک یو, اللہ حافظ. اٹھو کہ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کی در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی, اس کھیت کا ہر خوشہ گندم جلا دو. انتہائی واجب الاحترام, قابل صد تکریم, معزز محترم یہاں تشریف فرما انتہائی معززین اور یقیناً آج کی اس مجلس کے روح رواں محترم جناب محمد اسلم خان صاحب اور ان کے ساتھ تمام تشریف فرما ذمہ داران. آج یقیناً میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور میں 15-20 منٹ کی گفتگو سن کر مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یقیناً یہ جتنے بھی لوگ ہیں مختصر سے ہی لیکن اللہ کے فضل سے مخلص ہیں. میں اور آپ اگر مل کر ہم چند ذہن کراچی کی تعمیر و ترقی, کراچی کی مظلوم عوام کے لیے, اس مظلوم عوام کے لیے کہ جس کا موبائل چھین لیا جائے, اگر وہ تھانے میں FIR کٹوانے کے لیے جائے اس کی FIR نہیں کٹتی ہے, موبائل بھی اسی کا چھینا جاتا ہے. نوبت یہاں تک کراچی میں آ چکی ہے. میں رات کا واقعہ آپ کو بتلاؤں, بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک 14 سال کا بچہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپنے بھائی کو لے کر 5 سال کے راستے میں جا رہے تھے. 125 موٹر سائیکل پر کچھ لوگ آتے ہیں, اس بچے کو لے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس حال تک یہاں تک نوبت آ چکی ہے. میں اور آپ جب اس مظلوم عوام کے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے, پھر آپ کو علم ہے جیسے کہ ہمارے ذمہ داران نے کہا یہاں پر کہ آپ کو مختلف نعرے تو آئیں گے لیکن ان نعروں کے پیچھے کھوکھلا دعویٰ ہوگا, حقیقت کچھ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, اس کے لیے مظلوم عوام کے لیے اور مظلوموں کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. میری بہن نے جیسے کہا, بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے کہی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
میری بہن نے بہت خوبصورت بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جب وہ میدان کے اندر آئے تھے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں تھا. شاید ہم میں سے بھی کوئی شخص یہی کہے کہ ہم 4 5 10 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنی بڑی کراچی کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اس سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں کہ جب رسول اللہ نے جب اس میدان کے اندر آئے تھے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, جب جانے لگے تو 1,44,000 لوگ ان کے ساتھ تھے. تو میرے بھائیوں, میں نے اور آپ نے اس مظلوم عوام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے, اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ. انشاءاللہ ہمارے قدم کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. میں شکریہ. اور میں لائق تحسین سمجھتا ہوں گریڈ الائنس کے اسلم خان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو, جنہوں نے کراچی کے لیے آج ایک اجتماع منعقد کیا اور اس کے لیے کراچی کے حقوق کے لیے بات شروع ہوئی. اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ لوگ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے تو ممکن ہے کہ کراچی کے حالات چینج ہو جائیں. شکریہ. گرینڈ الائنس محمد اسلم خان کی سرپرستی میں ہم لوگ ان کے ساتھ جمع ہیں اور گرینڈ الائنس کے ہلو ہاں جی. تو کراچی گرینڈ الائنس کراچی کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے, تو ہم تمام افراد کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ رہیں. شکریہ. اچھا, ظفر بھائی کے ساتھ, عادل ظفر صاحب کے ساتھ اور مختلف ہمارے جو ٹیم ورکر ہیں ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. لیکن ہم چونکہ اب ان کا حصہ بننے جا رہے ہیں اسلم صاحب کا, تو ہمیں انہوں نے مدعو کیا اور ہم نے ان کی چیزیں دیکھی اور ہم نے ان کا تمام تقاریر میں بھی شریک ہوا. تو انشاءاللہ ہم بھرپور ان کا حصہ دیں گے اور ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اوکے, بہت شکریہ. السلام علیکم. ان کے سپاہی اور اسلم بھائی نے جو یہ ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کراچی کے حوالے سے, ماشاءاللہ, اور تمام ڈسٹرکٹ کو یہ آرگنائز کر رہے ہیں. میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بھی میٹنگز دیکھی, ماشاءاللہ کافی لوگ ان کے ساتھ جوائن ہو رہے ہیں. اور آج ایسٹ کی میٹنگ ہے, تو اور اسی طرح انشاءاللہ اگر سب شامل رہے تو یہ ایک بڑا موب بن جائے گا کراچی میں. انشاءاللہ اسلم بھائی کا بڑا ایک اسٹرینتھ ہو جائے گی. اور میں بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے ان کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ ان کے ہم سب مل کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہر طرح کا تعاون ہمارا ان کے ساتھ ہے. تھینک یو. بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے بابرکت نام سے. اور میں اسلم بھائی کو بالخصوص پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کراچی کے معاملات, کراچی کے مسائل کے لیے آواز اٹھانے کا. اور یہی ہم لوگوں کو اس وقت جو موقع ہے کراچی کے لیے آواز اٹھانے کا, اس کے بعد ہمیں شاید اس کا موقع نہ مل سکے, کیونکہ جو صورتحال کراچی میں چل رہی ہے کہ قبضہ مافیا جتنی تیزی سے پینیٹریٹ کر گیا ہے پوری کراچی میں کہ کہیں کوئی کسی کی زمین محفوظ نہیں, کہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں, کہیں کسی کے موبائل محفوظ نہیں, کہیں کسی کو کوئی ایک بینک سے کسی قسم کی بھی ٹرانزیکشن کر کے نکلتا ہے وہ محفوظ نہیں. تو لہٰذا اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوئے کراچی کی آواز بن کر, تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے بعد کو موقع دے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی مظلوم, اپنے ساتھیوں, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کراچی کے شہریوں کے لیے, باسی کے لیے آواز بلند کریں اور ان کے معاملات, ان کے مسائل کو حل کرانے میں مجبور کریں حکمراں جماعتوں سے جو ارباب اقتدار میں آ جاتے ہیں لیکن پھر کراچی کو بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو پیچیدہ جو مسائل ہیں بالخصوص کراچی کے بنیادی مسائل, پانی, بجلی, گیس, جو کہ آپ کو بنیادی مسائل سے ہر وقت کے دوچار ہیں, لیکن اس کے مسائل کے لیے کبھی کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. الیکشن ہوتا ہے, جیتتے ہیں, ایوانوں میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. نعرے سارے کے پاس یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی پلٹ کے اس چیز کو پوچھتا بھی نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ ایک اتحاد کا مظاہرہ کریں کہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں یہ ہم باور کرائیں ان کو کہ آپ کراچی کے لیے اگر کراچی کے عوام سے ووٹ کے امید رکھتے ہیں تو ان کے مسائل کو بھی آپ نے حل کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک آواز بننا ضروری ہے. اور ہم اسلم بھائی کی قیادت میں ایک
ان کے شانہ بشانہ ان کی آواز بن کے کھڑے ہوں. یہی ہم سب کے لیے، ہم سب ایک آدمی اگر 10 لوگوں کو بھی لاتا ہے تو الحمدللہ ایک بڑے جو اجتماع ہمارے لیے بن جاتا ہے. اور جب جتنی ہماری اسٹرینتھ ہوگی اس طریقے سے ہم اپنی باتوں کو منوا سکتے ہیں. ہمیں اسلم بھائی کو کوئی سیٹ نہیں چاہیے، کوئی ایم این اے شپ نہیں چاہیے، ایم پی اے شپ نہیں چاہیے، منسٹری نہیں چاہیے، لیکن معاملات جو ہے ہمیں سب سے اول ترجیح یہ ہے کہ ہمارے شہریوں کی تحفظ چاہیے، ان کی بنیادی حقوق چاہیے، اور اسی کے لیے ساری سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ سب کے تعاون کی اسی کے لیے درخواست ہے. تو یہ آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کا پروگرام ہے اور آئندہ 15 تاریخ کو ایک کنونشن منعقد کر رہے ہیں، اس میں بھی لائحہ طے کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تعاون جاری رہا اور اس طرح سے جوگ در جوگ لوگ شمولیت حاصل کرتے رہے تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے گا، عطا فرمائے. سر یہ شہر ہمارا ہے اور ہمیں ہی اس کو ان مشکلات سے نکالنا ہے. کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے. فرشتے بھی اس وقت آتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں. اگر ہم ہی عمل نہ کریں تو کچھ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ مایوسی، اس کو توڑنا ہے. مایوسی کیونکہ کفر ہے. یہ اللہ کا کہا ہوا کلام ہے کہ مایوسی کفر ہے اور مومن کی معراج ہے کہ امید. ہم پر امید ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں میں اگر درد ہے، اور یقین مانے کہ اگر جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز کیا دین کا تو اس وقت تو کچھ بھی لوگ نہیں تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، بلکہ مصیبتیں تھیں، ان کو ختم کرنے کی آفت و بلیات تھے. اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آج دنیا کے کونے کونے پہ اسلام موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں، اللہ کو ماننے والے. ایک لفظ اللہ کو منوانے کے لیے آپ نے جس قدر کوشش کی، آج ہم بھی اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ حقوق کے لیے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. اچھا، اس میں آواز کس نے اٹھائی، کیا ہوا؟ اسلم صاحب نے پہل کی یا اور لوگوں نے کی، لیکن ہمیں آواز جب پہنچی اسلم صاحب کی طرف سے کہ کراچی کے لیے وہ درد رکھتے ہیں. اور جب میں نے ان کا پروگرام سنا تو وہ ہے تو بہت ذرا تکلیف دہ کہ اتنی جلدی آسانی سے نہیں مل جائے گی منزل کہ جیسا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں مفاد پرست بہت ہیں اور ان کے لیے کیا چیز بٹ رہی ہے، کیا مل رہا ہے، کہاں پر غبن ہوگا، کہاں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب کراچی کا جو درد ہے، جیسا کہ میرے بھائی جو ہے شبیر صاحب نے، ڈاکٹر شبیر صاحب نے کہا کہ میرے آنسو، تو میں واقعی اکیلے میں بھی روتی ہوں. مجھے تو یہ ہے کہ مجھے جب سامنے میرے آنکھوں میں آنسو آئے تو مجھے یہ ہوا کہ کہیں میں فردوس حیوان تو نہیں بن گئی. تو کیونکہ وہ بھی بہت رو لیتی ہیں، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ سارے لوگ میرے نام پر جو ہے صرف آنسوؤں کا نام جانے. میں یقین مانے کہ میں نے اس کراچی میں اپنے بچپن سے کام کیا ہے، اسٹوڈنٹ ویلفیئر سے لے کر، اور اب تک میں صحافی ہوں. بیسک میرا کام لکھنا ہے اور سوچنا ہے، اور سوچ کے پریشان رہی کہ اب کیا ہوگا جب ہماری بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں جنہوں نے نکالنے کا، یعنی تمام مظلوموں کو نکالنے کا جو ہے وہ عندیہ دیا تھا، اور وہ تمام کی تمام نہ صرف فیل ہو گئے بلکہ آج ذلیل و رسوا بھی ہو گئے ہم سب. تو اب اس رسوائی سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے، ہم کس طرح سے یہاں سے باہر آ سکتے ہیں. تو بہت اچھے پروگرام اسلم صاحب کے پاس ہیں اور یقین ہے ہمیں کہ اس کی جو ہے روح تک ہم پہنچیں گے اور اسلم صاحب کو نہیں بلکہ ہم سب کو کامیابی ہوگی. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کنونشن منعقد کریں گے. اس کے لیے جو کراچی کے مسائل پہ اسلم بھائی اور پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے، ویسے تو بہت آوازیں آ رہی ہیں کراچی سے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں، لوگ جو گھرے ہوئے ہیں مہنگائی اور جو مسائل سے گھرے ہوئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. اب اس میں ایک ایسی گرینڈ الائنس کی آواز، اور اس میں اگر بہت اچھے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کراچی کے لیے کوشش کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک آخری کوشش ہوگی. ویسے تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو شہر میں حالات ہیں، جو لوگ پس رہے ہیں اور ذہنی طور پہ بہت پریشان ہیں اپنے گھر اور بچوں کے مسائل سے، خرچے سے. تو اب جو ہمارے اسلم بھائی ہے ان کی پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ جو مسائل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں اور ان کے لیے کوشش کریں. کوشش ہو سکتی ہے، کوشش نہیں کرنا اور گھر بیٹھ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ لوگ، ہم خیال لوگ
हमारे साथ जमा हो जाएं, ख़वातीन और हजरात दोनों, और कन्वेंशन में हम मज़बूत नताइज ला सकें। और सिर्फ ये एक कन्वेंशन आखिरी नहीं है, ये कन्वेंशन के बाद भी हमें बहुत सारे काम, बहुत सारे मसाइल पे नज़र रखनी होगी। और तमाम अहदेदार जो कराची के असलम भाई के साथ हैं, और असलम भाई की ख़ास बात यह है कि ग्रैंड अलाइंस के हवाले से दीगर पार्टियों के लोगों से भी मुशावरत और मीटिंगें बराबर चल रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है मज़बूत नताइज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अच्छे लोग जमा हों, मेहनत करें और एक अच्छा नतीजा आए 15 अक्टूबर को जो हमारा कन्वेंशन हो रहा है। तो आप तमाम अहदेदारों का और तमाम मेहमानों का जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। बहुत ही मोअज़्ज़िज़ीन है, तो मैं जानता हूँ सबको, और बहुत बहुत शुक्रिया। जी पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत अच्छा, जो इनके राइट लेफ़्ट और सामने जब भी मैंने देखा है कई 100 अफराद का मजमा इन्होंने इकट्ठा किया है, और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, कराची से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग इनके चारों तरफ मौजूद हैं। और यही वजह है कि हमेशा जब भी हम कहीं बैठते हैं तो नए से नए चेहरे हमें देखने को मिलते हैं, नए लोगों से तारुफ़ होता है। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह असलम भाई ज़रूर कामयाब होंगे। मैं 2 बार कौंसलर मुंतखब हो चुका हूँ गुलशन इकबाल से, जमात इस्लामी की तरफ से, और मैं हमेशा इनके साथ होता हूँ, चाहे इलेक्शन है चाहे नहीं है, चाहे मैं हारा हूँ चाहे मैं जीता हूँ, मैं इनके साथ होता हूँ। वजह क्या है कि ये दिल जमई से, ये और इनके साथी दिल जमई से कराची के लिए ख़ासकर और तमाम पाकिस्तान के लिए ख़ासकर ये बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और तमाम इनके साथी मुखलिस हैं इनके साथ। और मेरी हर तरह से तमाम तमन्नाएँ, तमाम ख्वाहिशात, तमाम ज़ोर, तमाम ज़बरदस्ती, हर चीज़ जो है, हर चीज़ तन मन धन से मैं इनके साथ हूँ इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे बैठे हुए हमारे चेयरमैन असलम ख़ान साहब और दीगर तमाम जितने भी कायदीन हैं सबको, और हाल में बैठे हुए सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा चेयरमैन असलम साहब का, जिन्होंने कराची की इस फ़ज़ा के अंदर एक ग्रैंड इत्तेहाद का जो एक पौधा लगाया और तमाम कम्युनिटियों को करीब करने के लिए इन्होंने मैसेज दिया। सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि पहला बाकायदा प्रोग्राम है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ, और इनसे मेरी जो गुफ्तगू हुई है तो मैंने इनको बहुत अजीम शख्स पाया कि आज अब तमाम जितनी भी मज़लूम कौमें हैं उनको यहाँ करीब लाने का और उनके साथ मिलकर कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा करना, और यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है हम इसकी भरपूर हमायत करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी की तरफ से और हमारे तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से हम भरपूर किरदार अदा करेंगे और इनके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ला तादाद दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात व अक़दस पर, और उतने ही सलाम सुल्तान करबला और उनके काफ़िले वालों पर। मुझसे पहले जिन जिन शख्सियात ने ख़िताब किया उनमें साफ़ी हजरात भी थे, ताजिर हजरात भी थे, सियासी समाजी लोग भी थे, NGO से वाबस्ता लोग भी थे, सोशल वर्कर भी थे, और कुछ कराची का जज्बा रखने वाले अफराद भी थे। मैंने सबकी स्पीचों को सुना, लेकिन ये सारी स्पीचें, ये फॉर्मेट होता है हर प्रोग्राम का कि हमने जाके तकरीर करनी है और कुछ ना कुछ कहना है। मैं अपनी हर स्पीच में कहता हूँ कि हमारे अंदर क़ुव्वत नज़रियात तो है, लेकिन हमारे अंदर क़ुव्वत अमलियात नहीं है। आज हम यहाँ पर सिर्फ स्पीच करके अगर चले जाएंगे तो कराची ग्रैंड अलायंस कभी नहीं फल फूलेगा, और ना ही इस कराची के मसाइल हल होंगे। कराची के मसाइल उस वक्त हल होंगे, कराची ग्रैंड अलायंस का मकसद उस वक्त कामयाब होगा जब आपके अंदर जागृति पैदा होगी, जब आपके अंदर बेदारी पैदा होगी। अगर आपके अंदर बेदारी नहीं पैदा होगी, आपने जागना नहीं है, सोए रहना है, तो इस मीटिंग में आना, इस प्रोग्राम में आना या बाद में कोई प्रोग्रामों में आना जाना आपके लिए बाफजूल है। आप वक्त ज़ाया करेंगे, इससे बेहतर है कि वो वक्त आप अपनी फैमिली के साथ ही गुजारें, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों कि अब आपको जगाने कोई नहीं आएगा, आपके मसाइलों को हल करने कोई नहीं आएगा। कोई काली पार्टी, कोई सफ़ेद पार्टी, कोई लाल पार्टी आपके मसलों को हल नहीं करेगी। कराची के मसलों को कराची की आवाम ने ही हल करना होगा, पाकिस्तान के मसलों को पाकिस्तान की आवाम ने ही हल करना होगा। आप आज नहीं जागेंगे
तो ता क़यामत सोते ही रहेंगे। और आज हम जब अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़कर उनको बख्शते हैं, लेकिन सद अफसोस कि हमारी कब्रों पर हमारी औलादें आके हमें जूता मारेंगी कि ये आप हमें क्या दे कर गए हैं। इससे बेहतर है कि आज जाग जाएं, आज जागने का वक्त है। मुल्क लूट चुका है, कराची लूट चुका है। कराची के 70% आबादी में पानी नहीं है। आज कराची का बल्दिया टाउन जहां मेरी रिहाइश है, पूरे इलाके में यकीन करें आज जो है मुंह धोने के लिए आवाम के पास पानी नहीं था, पैसों से भी पानी नहीं था। जो उनका हक है वो तो नहीं है, लेकिन पैसे देकर लोग खड़े हुए थे और फ़ोन कर रहे थे टैंकरों वालों को, लेकिन पानी नहीं था। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप में कोई साहिब हैसियत लोग हैं, डोनर किस्म के लोग हैं, तो जहाँ जहाँ पानी नहीं है इस वक्त कराची में, आप एक टैंकर ख़रीद कर वहाँ पर कराची ग्रैंड अलायंस की सरबराही में हम वहाँ पानी तकसीम कराएं, क्योंकि पानी तकसीम करना बहुत बड़ा सवाब भी है। ये भी मैं मैसेज दूंगा आज अपनी इस स्पीच में, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही है कि आपने जागना होगा, आपने अपने मसलों को हल करना होगा। आप हमारा साथ देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, आप साथ नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे बाद मेरे चेयरमैन ने बात करनी है और तफसीलन आपको कराची ग्रैंड अलायंस के हवाले से बताएंगे। और कराची के मसाइल पे मैं बात नहीं करूँगा, मसाइल तो बिला तादाद हैं, बेशुमार मसाइल हैं। गैस, बिजली, पानी हमसे सब कुछ छीन चुका है। रोज़गार नहीं है, डोमिसाइल के मसले हैं, सेंसस के मसले हैं, हमारी गिनती पूरी नहीं हो रही है। जो ये बाहर सड़कों पर लाखों लोगों को जमा करके जो सेंसस की बात कर रहे हैं ना, वही साइन करके आए हैं, वही दस्तखत करके आए हैं। असलम भाई ऐसा ही है बिल्कुल। और यहाँ आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, सेंसस का नाम लेकर आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। हमारी सेंसस भी मुकम्मल नहीं है। हम चीख चीख कर अगर सेंसस भी मुकम्मल करवा लेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं होगा तो सेंसस मुकम्मल करवाने के बावजूद भी आपको हक नहीं मिलेंगे। आपने जागना होगा। आज आप यहाँ पर अहद करके जाएंगे कि हम कराची के लिए काम करेंगे, कराची के लिए काम करेंगे, कराची फले फूलेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। मैं बिला ताख़ीर, वक्त की कमी है, मगरिब का वक्त होने वाला है, हमारे चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस